اب آپ کی چاہت کے مطابق اردو میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صائم بن رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ ہر طرف جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو بازار میں بیچ دیا جاتا تھا، قتل، لڑائی اور چوری کا بازار گرم تھا، لوگ بتوں کی پوجائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت کے بادل چھٹ گئے، وہ لوگ عورتوں کے محبت بن گئے، چور اور ڈاکو لوگوں کے مال کے رکھوالے بن گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر طرف امن کی فضا قائم ہو گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ مصطفیٰ آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی شان لے کر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا پیغام لے کر، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا ارشاد لے کر آئے۔ حضرات، اس کائنات میں کوئی تو ہو جس کا نام رب کائنات اتنے ادب سے پکارتا ہو، کوئی تو ہو جس کے پسینے کی خوشبو کستوری اور اوبر سے بھی عمدہ ہو، کوئی تو ہو جس کا لاب دہن اور دریاؤں میں شیریں ہی بانٹائے، کوئی تو ہو جس کا نام شامل تکبیر و اذان ہو، کوئی تو ہو جس کی قسمیں خالق کونوں مکان کھاتا ہو، کوئی تو ہو جس کو رب ذوالجلال نے سدرۃ المنتہا پر بلایا ہو۔ اگر ہم سید المرسلین کا بیان کرنے لگیں تو صدیوں کا وقت بھی تنگی دماغ کا شکوہ کرے گا۔ میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا